بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو سیریز آف نیو لیکچرز جو ہم سیرت سے ریلیٹڈ سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اس سیریز کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے ان سے ریلیٹڈ جو واقعات ہے ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارے دین کی تعلیمات اس پر عمل نہیں مکمل ہو سکتا جب تک ہماری جو محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. اور ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ تمام محبتوں کے اوپر غالب ہے. اور جب تک اپنے دل میں ان کے لیے محبت پیدا نہیں کرتے، جب تک آپ انہیں جانیں گے نہیں. اور سب سے بڑی جو وجہ ہے دین میں آنے کی میری بھی، وہ یہی ہے کہ ہم نے جس طرح رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو ایک ڈیفرنٹ ایلیمنٹ معلوم ہوا. اور آج کے زمانے میں جس طرح سے غلط فہمیاں کو جو اچھالا جا رہا ہے دین کے بارے میں، غلط فہمیاں کو جگار کیا جا رہا ہے، مسکنسیپشنز کے مزید لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے. اس سچویشن میں اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ انداز سے پڑھیں. کیونکہ دیکھیے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے دین کے لیے اصل خوبصورتی ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوگی. اور اس لیے سب سے پہلے آج کا جو سیشن ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات ہے، کچھ کریکٹرسٹک ہے جس کے بارے میں ہم معلوم کرنا چاہیں گے. ہم اس کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے تاکہ ہمیں وہ موٹیویشن ملے، ہمیں وہ خصائص، وہ اسپیشلٹی پتہ چلے، ان کی جو یونیک کوالٹیز ہے وہ پتہ چلے، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ وائی ہی واز دا بیسٹ آف آل ہیومن بینگس، وائی ہی واز چوزن ون. اور ہمیں پتہ چلے کہ ایسی کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمام مخلوق کے اوپر فوق کے دیے اور فضیلت دی ہے. اور اسی لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ دیکھیے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی جسٹس کر پائیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر کر سکتے ہیں وہ اس کا کوئی حق ادا کر پائیں گے، بٹ ٹو اے سرٹن ڈگری ہم ان قصوں کو ذکر کریں گے، اس ایلیمنٹ کو ذکر کریں گے. ہم ڈیفرنٹ کتابوں سے انشاءاللہ ہم ان روایت کا ذکر کریں گے اور ان بیٹلز کا ذکر کریں گے، اور جو شاید کتابوں میں عام طور پہ نہیں پڑھا. بہت ساری تفاسیر، بہت ساری سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری یونیک بکس ہیں اور وہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے. بٹ دیر آر سرٹن بکس وچ آر دا اوریجنل سورسز، اور اس میں کیا کیا ڈفرینٹ روایت ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا جو ذکر ہے بلند کر دیا. اینڈ شیورلی اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی ریممبرنس اس طرح سے بلند کی ہے کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادہ دیے بغیر. آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسی نمازیں نہیں ہیں جس میں آپ درود اور سلام نہیں بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سے اس کو آزاد نہیں کر سکتے. آج کا ایک خاص ایفورٹ ہے، جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو الگ کر دیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں شک آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ کر دیا جائے اور قرآن کو الگ کر دیا جائے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ ایک آدمی جو علماء کہتے ہیں کہ شاید ایلیٹ کو طرف سے یہ فتنہ ہوگا کہ وہ تکیے پہ ٹیک لگایا ہوا آرام سے ایک بات کہے گا کہ میں اسی چیز کو مانتا ہوں جو قرآن میں حرام ہے، جو قرآن میں حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے لیے حجت نہیں. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے بغیر آپ کے دل میں وہ محبت نہیں آئے گی. امیجن کرے کہ ہم آئی اسپیک فار مائی سیلف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ جانتے ہوئے بھی ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، لیکن ہمیں اس کو جاننے کی اس کے لیے ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی اس لیے اس کے بارے میں صحیح تعلیمات دینے کی ضرورت ہے اور بار بار سیرت کے ایلیمنٹ کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اور میں اپنی ذاتی زندگی کی جو پرابلمس ہے، خوشی، اپس اینڈ ڈاؤنس میں ریلیٹ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں ایسی سچویشن میں بیہیو کیا. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز این ایگزامپل اللہ تعالیٰ بھیجے اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے لیسنس نہ ہو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے کے لیے. قرآن بھیجے اور قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے ریلیٹیبل ہے نہ ہو. اسی لیے جب ہم اذان، صلاح، قرآن جہاں بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سے آزاد نہیں ہے. اور اسی لیے کوئی خطبہ نہیں ہے جہاں پہ ہم صلاۃ و سلام نہیں بھیجتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے جاتے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے. وہ رحمت کیسے ہے کہ ان کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے، ان کی تعلیمات ہمارے لیے رحمت ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے لائے وہ ہمارے لیے رحمت ہے. ہز انٹائر لائف اس رحمہ، بیکاز ان کی اس تعلیمات کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم آزاد ہیں. ان کی دعا کے وجہ سے اللہ کے پکڑ سے آزاد ہے. ورنہ اس امت کے لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑتی دین کو بدلنے کے لیے. اس امت کے اندر ہر وہ برائی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آیا. اس امت کے لوگوں نے کوئی کثرت نہیں چھوڑی بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑنے میں.
لیکن چونکہ آپ اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خاص دعا کی، اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں مانگی اللہ سے، اس میں سے ایک چیز قبول نہیں ہوئی۔ وہ ایک یہ تھی کہ میری امت کے اوپر قہر یا کوئی عذاب نہ آئے جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کی، کر لیا۔ کوئی ایسا ظالم حکمران نہ آئے جو بالکل ہی ختم کر دے۔ اور تیسری کیا تھی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اور آج آپ دیکھیں ایسا کوئی شخص نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور میں ہمیشہ ینگسٹرز کے یہ بات کہتا ہوں کہ اختلاف کی وجہ سے آپ کوئی یہ ڈی موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دین کے بارے میں کوئی تعلیمات حاصل نہ کرو۔ انفیکٹ آپ کے اندر وہ کیوریسٹی ہونی چاہیے معلوم کرنے کے لیے۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں یا آپ دور حدیث میں جائیں یا ایسی فقہی کتابیں پڑھیں تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مختلف اماموں کی رائے ہے، موجود ہے، اس میں کوئی راجے مجروح کوئی بھی اس طرح کی رائے ہے۔ اٹس آل پریزنٹ بٹ دیٹس اونلی شوز اس ریلیجیس میں کتنی اوپننیس ہے۔ ہم جب دنیا کے معاملات میں کوششیں کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل میٹرز ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کے میٹرز ہو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہم اپنی گراؤنڈنگ بلڈ کرتے ہیں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ ہم ریلیجن کے معاملے میں ایسے رک جاتے ہیں بیکاز آف کورس ہمارے وہ فاؤنڈیشن نہیں دی گئی ہے اسکول کے لیول پر، ہمیں وہ سکھایا ہی نہیں گیا ہے ایجوکیشن لیول پر کہ ہمیں ڈفرینس آف اوپینین کو کس طرح سے ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ ہم اس ایفورٹ کو نہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہ کریں، ہم وہ تکلیف نہیں لینا چاہتے۔ لیٹس جسٹ ایکسپٹ واٹ ایور ایوری بڈی از سیئنگ ریدر دین وی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ دوسرے کو بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایکیڈیمیکلی اسٹرانگ ہے، وہ کسی اسکالر کی اوپینین پہ آ رہا ہے۔ آلدو میں اس کو ایگری نہیں کرتا، میں اس کو فالو بھی نہیں کرتا، بٹ مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ دوسرے کی نیت میں اخلاص ہے اور وہ علمی طور پر کسی اوپینین کو ہولڈ کر رہے ہیں، ریدر دین کہ میں ان کو اس طرح کے پوائنٹ کر دوں جیسے کوئی گمراہ کا عقیدہ ہو، کوئی گمراہ گروہ ہو جو بالکل ہی اسلام سے دشمنی رکھتا ہو۔ آف کورس ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسے ایونٹس نہیں ہوں گے یا کوئی غلط عقائد رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، یہ غلط مسائل نہیں ہوں گے۔ دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی اے رائٹ اوپینین اور رانگ اوپینین۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حق کی بات کی ہے، اس کو سنگولرٹی میں قرآن میں ذکر کیا ہے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اپنے خواہشات کو دور کر کے کسی معاملے کو صحیح طریقے سے معلوم کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اسے صحیح طریقے سے اپنے استطاعت کے مطابق ریلیونٹ لوگوں سے
سوال کرنا، یہ آپ کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ کسی غلط اوپینین پہ بھی اپنے اخلاص کے بنا پر اگر فالو کرتے ہیں، نوئنگ فار دا فیکٹ کہ میں فلاں اسکالر کو ٹرسٹ کرتا ہوں اور ان کے اوپینین کو فالو کرتا ہوں، بیکاز مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن اور حدیث کے بنا پر جو سنت کے قریب اوپینین ہے اس کو بتایا ہے، اور انشاءاللہ آپ بری ہوں گے اس پکڑ سے. اسی لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف ان کی زندگی کو اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ ہمارے کوئی انٹرٹینمنٹ حاصل ہو، بلکہ ہم ہماری زندگی میں کچھ عمل لے کر آئے، اپنے دل میں انٹرنلائز کریں. ہم شاید بچوں کو سیرت بہت لارج اماؤنٹ میں پڑھاتے ہیں، بٹ بہت کم بچے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹ کو کر پاتے ہیں. بلکہ ہمارے بتانے میں کمی ہوتی ہے. ہمارے بتانے میں کمی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شاید اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم انہیں کیا سمجھائیں ان بچوں کو بتانے کے لیے. تاکہ ہم بہتر طریقے سے ان کو دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال سکیں. یا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی نہیں جھلکتی، وہ برداشت نہیں جھلکتا، وہ ٹالرنس، وہ مسکراہٹ، وہ پیشنس نہیں جھلکتا. شاید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شاید نماز کی حد تک تو بہت بحث کر کے اس کے اوپر واضح طور پر اپنی جیت کا ایک اظہار کر لیتے ہیں، یا ہم ظاہری اپریشینس کے اوپر جو شاید ہم بات کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو خوبصورتی تھی وہ ان کا اخلاص تھا. اور آپ اور میں سب اس بات پہ گلٹی ہے کہ آپ اور میں وہ اصل اخلاق کو جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. کوشش کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور میرے لیے رحمت ہے کہ ان کی زندگی پڑھ کر آپ اور میں آزاد ہو جاتے ہیں. ان کو پڑھ کر آپ کی اور میری زندگی میں ایک بیلنس آ جاتا ہے کہ آپ اور میں یہ جان جاتے ہیں کہ مجھے اپنی دنیا کو بھی میکسیمائز کرنے کے لیے اور آخرت کو بھی میکسیمائز کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا ہوں تو میرے دل میں چاہت ڈیولپ ہوتی ہے، وہ دنیا کی محبت کی کرنی آتی ہے. مجھے اصل ایک جو اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں پرائرٹی بنایا ہے وہ میری زندگی میں آتا ہے. اور اسی لیے آج کا سیشن صرف ایک موٹیویشن ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹارٹ کریں. میں نے کافی انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا اور کافی ڈیٹیل میں آیا ہے اور کافی ڈیٹیل میں جانیں گے انشاءاللہ. ڈفرینٹ اوپینینز کا بھی ذکر کریں گے کہ کیا اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیدائش میں، اسے پہلے کیا حالات تھے. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ایک سینیریو کھینچیں گے. ہم یہ تک معلوم کریں گے
عرب شروع کہاں سے ہوا, so that we can actually have a strong idea of who رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بیوٹی کو نہیں سمجھ سکتے, اس کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ ان سرکمسٹینسز کو نہیں سمجھیں گے. کس سرکمسٹینسز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی؟ کیونکہ آج جو کلچر ہے, آج جو مورل سٹینڈرڈس ہے, آج جو چیزیں کو دیکھنے کی لینس ہے, اور کمپلیٹلی ڈفرینٹ کمپیئر ٹو جس سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی یا اسلام لے کے آئے. آج سوال بڑی کنوینٹلی اٹھ جاتا ہے, سلیوری کیوں نہیں ختم کی گئی, فلاں چیزیں کیوں ہوئی, وائی ڈڈ ہی ہیو سو مینی وائفس, واٹ واز دا کلچر, ہاؤ اینڈ واٹ لیڈ ٹو انٹائر پیٹریوکل سوسائٹی ان عربیہ ٹو بی ایبل ٹو بری دا ڈاٹرس. وہ کس طرح سے بری کرتے تھے, کیوں بری کرتے تھے, کیوں ان کے لیے بیٹیاں ایک شرمناک ریزن تھی, کیا وجہ تھی؟ یس, دیر آر سم تھنگ وچ آر دا سیم, جو آج ہمارے ایشوز پائے جاتے ہیں. بٹ دا فیکٹ از ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکل کو, ان کی معجزات کو جو جانتے ہیں, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی ہے, جس نے 22 to 23 ایئرس میں پورے عرب کو جہالت تھی, اسے ختم کر دیا. یہاں تک کہ مسلم امہ ایک ریزن بنی جس کو کبھی کسی قوم نے کانکر کرنے کے لائق نہیں سمجھا. دا پرشین سوسائٹی اینڈ دا رومن سوسائٹی, جو لٹریچر, آرکیٹیکچر, ان سب چیزوں میں ایڈوانس لیول پہ تھے, اس نے کبھی گوارا نہیں سمجھا کہ اس قوم کو کبھی بھی کسی لحاظ سے ان کے اوپر قبضہ کیا جائے, بیکاز ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اور لٹرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مکہ میں شاید 8 یا 9 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہوتا ہے, یا اذان کے جواب میں, یا کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیومن ہسٹری, کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس کی اتنی تعریف ہوئی ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. ماشاء اللہ. کیا وجہ ہے؟ واقعی اللہ تعالیٰ ورفانہ اعلی ذکر کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, کہ آج قیامت تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں آئے گا جس کی زندگی کو اتنا بلند کیا. اسی لیے بہت سی حدیث کی کتابیں میں حسائس النبی یا شمائل النبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹرز کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز یونیک. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں, ان لی اسمان, میرے لیے ڈفرینٹ نام ہے. ان ناموں میں سے کیا ہے؟ انا محمد, کہ میں محمد ہوں. ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ محمد اور احمد میں کیا فرق ہے.
Why was Prophet sallallahu alaihi wasallam known as Muhammad? Wa ana Ahmad, اور میں احمد ہوں. وَأَنَا الْمَاهِدُ الَّذِي يَمْحُو بِالْكُفْرِ، کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. بے شک، اور لٹرلی عربیہ میں کفر کو مٹا دیا. ہم انشاءاللہ یہ بھی ذکر کریں گے جب ابراہیم ریلیجن کو فالو کر رہے تھے عربین سوسائٹی، آئیڈل ورشپ کیسے آ گیا ان کے بیچ میں. واٹ لیڈ ٹو دیٹ؟ آف کورس ہمیں شاید اسٹوریز میں سنا ہوگا، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے ٹرائبل لیڈر انفلوئنس کرتا ہے اپنے سوسائٹی میں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنی دعوت میں جو اتھارٹی والا ہے نا، ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِي، کہ میں الحاشر ہوں کہ میرے قدموں میں پورے لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا. اور ان ادر ورڈس آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو بی ریزریکٹڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، کہ میں العاقب ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. دیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was so beautiful, was so loved by اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا. اور اسی لیے قرآن میں کئی ایڈجیکٹو ذکر ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن دو ہے جو ناؤنس ہے، اسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے. اور آف کورس ان ساری صفات کو ہم نہیں ذکر کر پائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ہم قصوں کے طرف آ جائیں. I would want to be entire session to be a storytelling, and of course اس میں سے کیا لیسن ایکوائر کر سکتے ہیں اور ان سے کیا لیسن ہمیں کیا آبجیکٹیوز ملیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے آج. آف کورس ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے گڈ آئیڈیا as to why we are here, what we are trying to acquire, the motivation ہمیں پورے ہفتے کی کیا موٹیویشن ہوتی ہے، ہمیں کس طرح سے اپنی نماز میں، قرآن پڑھنے میں، اپنے زندگی میں دین کو لانے میں کیا موٹیویشن ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت ہی ہے کہ ہمارے دین میں چلنے میں، دین کی زندگی کی جو مشکلات ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور آپ اور میں زندگی میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہوگے، شاید ماں باپ کی طرف سے ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہوگے، شاید دین پہ چلنے میں معاشرے کی طرف سے ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معلوم کر کے آپ کی ساری مشکلات، آپ کی تمام تکلیفیں
اور یہ حجتیں آپ کی چھوٹی لگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. جیسے کہ ایک ریسائٹیشن میں ہے وہ خاتم النبیون، رسول اللہ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے دیٹ ہی از دا سیل آف دا پروفیٹ. ہی کمپلیٹس دا انٹائر پروسیس آف پروفیٹہڈ، اور ان کے بعد کوئی نہیں، یا رسول نہیں آنے والا، کوئی نہیں آنے والا. اور سب سے بڑا میریکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا، ہاؤ ہی واز ایبل ٹو ٹرن دا موسٹ ٹاؤنچسٹ آف اینیمی ان مکہ into someone who ended up loving him، کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی دن نہیں تھا خوشی کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور ہمارے لیے وہ اندھیرے والا اور سب سے افسوس والا اور سیڈ دن کوئی نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے جدا ہو گئے. کیا امپیکٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب ہم خالی قصے سنتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے انہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جن لوگوں کے اندر وہ غصہ تھا، وہ ٹرائبل ایٹیٹیوڈ تھا، کہ انہوں نے یہ بات کا ارادہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کریں گے، نہ ہی کرتے تھے، کہ کہیں ہمارے عمل ضائع نہیں ہو جائے. واٹ میڈ them چینج اینڈ ہاؤ کین وی چینج پیپل who oppose us؟ اگر لوگ اکثر ہمیں لیکچرز دینا بڑا آسان ہوتا ہے، بٹ وی کین ون پیپل تھرو our کیریکٹر، اینڈ کیریکٹر از دا ایکچوئل. آپ کی جو خوبصورتی ہے، جو آپ جانے کے بعد بھی زندہ رہے گی، آپ کے جانے کے بعد بھی زندہ رہے گی. اس لیے باقی انبیاء کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اسپلٹنگ آف دا ریڈ سی میریکل دیا گیا تھا، ریزریکشن آف لیزارس جو بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، کہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو ببلیکل اسٹوریز بھی ہے کہ 3 دن بعد جو ہے مردے کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے. ان سب میریکلس کو آپ کو کوئی ایکسیس نہیں ہے، یو کانٹ ایکسیس دیم. کیا آپ نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے؟ بٹ ون میریکل وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم given among all the miracles is the Quran. But one miracle Rasulullah sallallahu was given among all other miracles is Quran. اور اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہز مینر ور دا قرآن. تو یہ سوال ہمیشہ پوچھتا ہوں اور میں یہ سمجھ نہیں پایا بہت لمبے عرصے تک کہ واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز قرآن کیسے ہے. میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ چلا رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا ہے قرآن
کے اندر بائی نیم ہارڈلی ٹوائس. مجھے کیسے پتا چلے گا؟ دین وین آئی اسٹڈی دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے علماء کے ساتھ قرآن پڑھا in relation to his life, I realized کہ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی آیت ان کو کوئی اسباب نزول نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے واٹ نیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو یونیک. اینڈ آج جو کچھ ان کے نام ہے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اراؤنڈ 250 جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے گئے، اس میں سے جو محمد ہے وہ کم از کم 4 ٹائمز مینشن ہوا ہے، اور احمد جو ہے وہ 2 یا 3 ٹائم مینشن ہوا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق اللہ بین یحیینا تورات وبشیرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد. اور بنی اسرائیل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، بیکاز وہ ان میں سے نہیں تھے، ان کی اپنی لینیج میں سے نہیں تھے جن کو وہ ٹریجر کرتے تھے، آنر کرتے تھے. اینڈ their arrogance led to rejection and denial of exception Rasulullah as the last messenger. They had denied, but ان کی کتابوں میں ہر طرح کی حجت ٹائم کر دی گئی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وردی آف پریزس. اور 2 نام جیسے میں نے ذکر کیے محمد احمد ہے، بہت ہم سے آتے ہیں. دونوں کا ڈفرنس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا اور جب ان کو نام محمد سے پکارا تو واٹ میکس ہم محمد، بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو دیکھیے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ضرورت نہیں ہے. نا آسک یور سیلف دس کوشچن. اگر آج آپ کو اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے دے کہ آپ کی اگلی پچھلی گناہ معاف ہوئے، آپ اور میرا بیہیویئر کیا ہوگا؟ آپ کو اور میرا مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ آپ اور میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری میں لگیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان انادر ورڈز مجھے نبوت دی ہے، مجھے یہ شر بخشا، مجھے یہ اہمیت دی، تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور آگے بڑھ جاؤں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت آپ اللہ تعالیٰ کی فرض کی گئی کچھ رکعتوں نہیں ہے. اٹس اے ریفلیکشن ہاؤ یو آر گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ، کہ جب الحمدللہ کہتے تو وہ حمد میں آپ کے واقعی اللہ تعالیٰ کے دل سے شکر گزار ہے، ہونا چاہیے. آپ
کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنا دیا ہے، کہ لوگوں کے پاس یہ سب چیزیں موجود نہیں، اور یہ تبھی کر سکیں گے جب آپ اپنے آپ کو اس سرکل سے بریک کریں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ اپنے طرح کے لوگ میں ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں ہمیشہ وہ ڈیزائر پیدا ہوگی، اب یہ آ جائے، یہ آ جائے، اینڈ دیٹس بینگ ہیومن. بٹ یو لک ایٹ دا پیپل ہو آر بلو یو، کہ بہت سے لوگوں کے خواب ہے، آپ کے دل میں شکر گزاری آتی ہے، وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو احساس ہوتا، اینڈ دیٹ از وین یو سے اللہ اکبر اینڈ یو سے الحمد للہ رب العالمین. یو انڈرسٹینڈ دا گریٹسٹ اللہ تعالیٰ تھرو نوئنگ. ان دا سیم ٹائم آپ معلوم کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے، کہ آپ اگر بغیر پاؤں کے ایک شخص کو دیکھیں تو آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ اللہ ایٹ لیسٹ آئی ہیو لیگس، ایٹ لیسٹ تو نے مجھے گاڑی دی ہے. کچھ لوگ پیدل ہے، وین ایور آئی وانٹ ٹو، تو نے مجھے کھانا دیا، اور اس عبادت میں آپ کی شکر گزاری آئے گی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز محمد بیکاز وہ کنٹینیوسلی اینڈ میکسیمم فارم میں ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، میننگ وہ اگر کوالٹی وائز آپ اور میں عبادت کرے، آپ اور میں کبھی اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے، اس سنسیئرٹی، اس بیوٹی پہ نہیں پہنچ سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو اس بات کے اوپر شک میں پڑ جاتے کہ وہ انسان بھی تھے یا نہیں، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ کل تمہاری موت آنے والی ہے، ان کے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب صحابہ کی نماز یہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کو جب ذکر کرتے، ان کی طلب اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے میں، تو وہ بلال کو بولتے یا رحمی یا بلال، کہ اپنی اذان سے ہمیں راحت دیجیے. ہی وڈ لک فارورڈ ٹو ورشپ اللہ تعالیٰ. کہ ابو جہال اور باقی لوگ مذاق اڑاتے تھے جب رات کو کھڑے ہو کے کعبے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، تو والد ابن مغیرہ اور ابو جہل بولتے کیا محبت تمہارے لیے تو مشکل ہو گئی، لوگ لے کر آتے ہیں، دعوت دیتے، لوگوں کو کچھ انسینٹیوز آفر کرتے، ہم دیکھتے تمہاری زندگی تو بالکل مشکل میں آ گئی ہے، تم آدھی رات سے زیادہ تم نمازیں پڑھتے ہو. بٹ واٹ دے واز سینگ ایز ڈیفیکلٹی فار رسول اللہ دیٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ. اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے اور آپ کے دل میں اس کے لیے بے تحاشا محبت ہو، آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا، آپ کو اس کی تعریف کرنے میں تھکان نہیں محسوس ہوتی. واٹ واز دیٹ ہارٹ the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had.
ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کے لیے کھڑا کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھی، سورہ ال عمران پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، اور مجھے وہ خیال آیا کہ میں بیٹھوں سلام پھیروں. یعنی آپ قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہے دیٹ یو ڈو ناٹ ریئلائز کہ کتنا رات کا وقت گزر گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ محبت، وہ دل عطا کرے، آمین ثم آمین، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس حد تک سے عبادت کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرے اور میزان میں اس کا بہترین ویٹ ہو. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ایک عبادت ہے. آپ لوگ اگر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں شمار کر دے گا کہ یہ میرا محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے، اس کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کر رہے، اس کی زندگی کے بارے میں جان رہے. بیکاز اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف ذریعہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں آپ کے سامنے کچھ حدیث پیش کرتا ہوں کہ قیامت کا وہ دن ہے جب لوگ تنگ آ جائے، یعنی تنگ آ جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، قبروں سے نکل جائیں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حساب کا دن کب سٹارٹ کرے گا. اتنا تنگ آ جائیں گے کہ ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے پلیز اللہ تعالیٰ سے بولیے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، حساب کتاب شروع کر دیں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام بولیں گے میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب میں غلطی کر بیٹھا ہوں تو میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں. جب میں خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں پہ تمنا میں لگا ہوا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر رسول کے پاس جائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے، پر سب کا یہی جواب ہوگا نفسی نفسی، آئی ایم وریڈ اباؤٹ مائی سیلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ان کو وہ الفاظ سکھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کبھی کسی کو نہیں سکھایا. وہ نام بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں سکھایا. اور پھر ایونچولی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتے ہیں کتنے عرصے سجدے میں گرے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایونچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر دیں گے کہ او محمد اٹھ جائے، مانگیے کیا مانگنا ہے، اگر میں چاہوں گا تو میں عطا کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ نبی جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ ان کو منع نہیں کرے گا، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا. اور ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں یوٹیلائز کر لی. ہمارے نبی کو بھی وہ دعا دی گئی تھی لیکن ہمارے نبی نے اسے بچا کے رکھا. اپنی امت کے لیے
قیامت کے دن کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کرے گا جب میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے بخشش مانگوں گا. دس واز ہز لو. ہی کوڈ آسک فار اینی تھنگ. وہ اپنے ماں باپ مانگ سکتے تھے, کچھ بھی مانگ سکتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اینڈ عربین پیننسولا, کیا ایسی بات تھی کہ 60 to 70 years of entire life spent after the coming of Prophet sallallahu alaihi wasallam was able to change so much. اور ہم واقعی میں ترقی پہ نہیں جا سکتے جب تک ہم اس طریقے پر نہ جائیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب تک ہم اپنے آپ کو پرانے لوگوں کے طریقے پر نہیں لے جائیں گے تب تک ہمارے لیے ترقی نہیں آئے گی. آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں پتھروں کے زمانے میں چلے جائے. نہیں, ایسا نہیں. ہاں, لیکن اگر آپ نے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے اگر جانا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی وی ریڈ سیرا. بیکاز ہمیں جب ذکر کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, صحابہ کی زندگی کا, تو ہمیں ان کے اسٹرگل والے ٹائم دکھائے جاتے ہیں جہاں پر وہ فائنینشلی ویک تھے. وہ بہت سے ایلیمنٹ میں انفراسٹرکچر وائز ڈیولپمنٹ اسٹیج میں تھے. ان کو اپنی ایک بیس رکھنے کی ضرورت تھی. بٹ ہم وہ ٹائم ذکر نہیں کرتے کہ اٹ لیڈ ٹو این انٹائر اسٹیٹ ویئر دا مسلم ور ایبل ٹو میک entire world follows them in terms of knowledge, in terms of infrastructure, in terms of development, in terms of invention. ایک واقعہ بتاتا ہوں بھائیوں, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. I was teaching in grammar school. So وہاں باہر سے ایک پروفیسر آئے تھے and he was asking questions. So he observed that I was promptly giving him certain replies. So jab break hui to he came to me personally and unne kaha, sir, can I ask you some questions? maine bola yes you can. usne kaha main ek scientist hu, I do research and etc etc. When I look all the inventions جو ہوئی ہے, I honestly know کہ اس کی بیس جو ہے مسلمانوں نے ڈالی ہے. اور اگر مسلمان وہ ترقی اور وہ ڈیولپمنٹ نہیں روکتے تو آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, What went wrong? Why did they stop? میں اس کو ایک سن کنسیڈر کرتا ہوں. کیا یہ ترقی روک دی؟ کیوں یہ ترقی روک دی؟ بیکاز اٹ ہیلپ اس. بیکاز آپ اور میں اسکول میں جاتے, آئی ریئلائزڈ ایوری تھنگ واز ناٹ ڈن بائی مسلم بٹ ہیوج contribution given by the Muslim. This is why life of the Prophet, کیونکہ آپ اگر نہیں جانیں گے تو آپ کو دین اور رسول کا وہی لینس ملے گا جو آج کے زمانے میں لوگ دیتے ہیں, اور پھر آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی. آپ کے بچے کو دلوں میں غلط فہمی آئے گی اور آپ کے بچے یہی بولیں گے, آپ مجھے اسکولوں میں, اسلامک اسکولوں میں بتاتے کچھ اور ہیں
or when I step outside the world, it's totally different and unretrievable. मैं कैसे इसको अपनी जिंदगी में लेके आऊं? This is what we need to make them understand and give them the entire picture. I want my younger generation to live their lives according to life of sallallahu alaihi wasallam. मैं एक आदमी को मारने के बजाय मैं इनकी कमर ना तोड़ दूं कि इनके एकेडमिक बैकग्राउंड जो फितने हमारे सोसाइटी में आए हुए हैं, इनको कहीं जगह ही नहीं मिले ग्राउंड पकड़ने के लिए, कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उंगली उठाए, आज हमारा जो बच्चा है एकेडमिकली देखी दिस इज व्हाट एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज. क्या ये उम्मत तैयार नहीं है? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. कोई भी इबादत, अपने कुर्बानी करना हो, आपने नमाज पढ़नी हो या हज करना हो, कभी भी वो मखलूक को तकलीफ देकर हासिल करने की जरिया नहीं बना सकती. अल्लाह ताला को राजी करने को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश के साथ ही जो मिरेकल था, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फैब्रिकेशन एज वेल, कि उनको तालीमात के जरिए अरबिया में कुफर दूर हो गया. और अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हटाई जाएगी तो वापस से आइडल वर्शिप आ जाएगी. ही वॉज मोहम्मद, जिन्होंने अल्लाह ताला को इस तरह से प्रेस किया कि कोई भी इंसान नहीं कर सकता. ही इज अल आकिब, ही इज द वन हु इज द लास्ट मैसेंजर. ही इज अल मुकफ़ा, जो मैसेज को कंप्लीट कर देता है, इंसानियत को परफेक्शन पे पहुंचा के लिए, इखलाकी, इल्मी और इमोशनल तौर पर भी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इज द कंप्लीट एग्जाम्पल. उनको कुछ खास खासियत दी गई थी. 50 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए है. स्पेशल वॉज ही वॉज सेंट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, तमाम इंसानियत के लिए. सो लेट्स मेक हिम द प्रॉफिट फॉर एंटायर मैनकाइंड. आदम अलैहिस्सलाम भी भेजे गए थे, नूह अलैहिस्सलाम भी भेजे गए थे, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर इंसानियत के लिए भेजा गया है, कयामत तक के लिए. एक हदीस भी है, आएगी, जिसको मैं जिक्र करूंगा. द नाइट ऑफ द जिन, जब जिन की कौम के साथ इंटरेक्शन हुई, उनकी दावत थी, और किस तरह नजीर आते हैं, डराने वाले आते हैं, लेकिन कोई नबी नहीं आता. नबी सिर्फ इंसान में आता है, क्योंकि वो उनको अल्लाह ताला ने एक उनकी पर्सनैलिटी में रोब दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक महीने के डिस्टेंस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी का जो रोब है, कुफ्फार के दिल में आ जाता है, कि अगर वो एक महीने के मुसाफे होते थे तो उनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोब आ जाता. एक किस्सा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया और वो कांपने लगा.
Rasulullah sallam made him comfortable. He said, I am an ordinary person. He made him comfortable. He was given the largest ummah. ایک صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی خواہش ہے کہ جنت میں جو لوگ جائے آپ کی امت میں کہ وہ 1/3 جنت کی عوام میں شامل ہو. تو صحابہ نے سن کر اللہ اکبر کہا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امید یہ ہے اللہ تعالیٰ 2/3 حصہ جو ہے وہ جنت میں میری امت کو ڈالے گا. آپ امیجن کریں بلینس آف مسلمز اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی رحمت سے مسلمانوں کی میجورٹی آف پیپل کو جنہ میں شامل رکھے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ گیون دا ہائیسٹ لیول ان پیراڈائز جو کسی کو نہیں دیا گیا. کسی نے پوچھا کہ جنت کی خاص بات بتائے کیا ہے تو انہیں بتایا گیا جنت کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اور اسی لیے he has been given the most powerful miracle and that is the Quran. And he was given the miracle which made him a special and made him closer to Allah Ta'ala was night journey of Isra wal Miraj. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.